بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے محفل کو اس رنگ میں لے کے چلتے ہیں جس رنگ میں قرآن ہے اور قرآن والے کا ذکر ہے، اور آل رسول کی زبان سے جب قرآن سنیں گے تو سننے والوں کو تسکین ملے گی۔ شہر زمین گجرانوالہ کی سرزمین سے پاکستان کے ممتاز و محترم عالم دین، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر سید ثانی سرکار چشتی دامن برکاتہ قدسیہ، آپ تشریف لائے، ہماری محفل کو رونق بخشی۔ میں آپ سے ہی ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کے بعد احمد علی حاکم صاحب پہنچ چکے ہیں، وہ بعد میں اپنی حاضری پیش کریں گے، اور ان کی حاضری کے بعد پھر درود و سلام ہوگا۔ دوست جو دائیں بائیں انتظار میں ہیں، پیر صاحب کی گفتگو کے سننے کے لیے نا بندے کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے، جسمانی طور پہ بھی موجود ہونا ضروری ہے اور ذہنی طور پہ بھی موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ موجود ہوگا تو پھر سننے کا بھی مزہ آئے گا اور بات سمجھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ پیر صاحب کا استقبال کیجئے، مل کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا سبحان اللہ فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا ماشاءاللہ المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل اللہ من فضلہ، قال اللہ تبارک و تعالی قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیں سارے دوست ایک دفعہ، ایسے نہ کریں ہر زبان پہ درود آ جائے، سارے درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی پھر درود پڑھیں تاکہ میں محسوس کروں کہ میں نے تقریر شروع کرنی ہے کہ نہیں۔ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام
بڑی محبت کے ساتھ مدنی میلاد کمیٹی 8/9 قصبہ، پچھلے سال بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں یہیں پہ خطاب کر گیا ہوں، محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر غلط فہمی نہیں ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا، میں محسوس کر رہا ہوں وہی سیٹنگ بھی سارا نظام وہی ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ کی عمر دراز کرے۔ نقابت کی دنیا میں شکیل قادری کا ایک بڑا پیارا نام ہے، اور خوبصورتی یہ ہے کہ کچھ نقابت کو آسان کر دیا ہے، ورنہ نقابت ایک بڑی ٹیکنیکل فیلڈ ہے، بہت زیادہ علمی نکات چاہیے ہوتے ہیں اس میں، لیکن کمال انداز میں ایک وہ نعت خوانی کا رنگ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ سادہ سا ایک رنگ بھی ہوتا ہے، بلکہ میں تھوڑا اس طرح اگر کہہ لوں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ چشتیہ رنگ بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک لطف بھی ہوتا ہے بہت اعلیٰ۔ اللہ حضور کے صدقے سے، بسم اللہ، اللہ حضور کے صدقے سے عمر بھی دراز ہو اور برکت بھی ہو۔ میری ایک بات یاد رکھیں، کسی مکتبہ فکر پہ، مکاتب فکر پہ کچڑ اچھالنا میری زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ میرے دوست میری طبیعت سے آشنا ہیں کہ میں قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا طالب علم ہوں اور قرآن ہی کا ایک محقق ہوں، تحقیق کرتے رہنا میری زندگی کا حصہ ہے۔ آج ربیع النور شریف تو گزر گیا، اس میں شک نہیں کہ یہ میلاد ہی کی محفل ہے، ہم میلاد ہی پڑھیں گے، بے فکر رہیے گا، لیکن اگر آپ کہیں تو 2-4 باتیں قرآن حکیم سے غوث اعظم کی نہ کر لیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ربیع الثانی ہے نا جی۔ تو میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک میں سفر کرتا ہوں، اور مجھے اور بھی بٹھاتے تو میں نے بیٹھا رہنا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نعت خواں اور بھی ہوتے میں بیٹھ کے سنتا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری زندگی میں خطاب کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں جو میں دیکھتا ہوں، ایک یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہوں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یونیورسٹیاں بند کی ہوئی ہیں، تو پھر وہ سارا نظام اب آن لائن ہے، تو میں سارے راستے آن لائن میں پڑھتا آیا ہوں، تو ابھی بھی بیٹھنا ہے میں نے، کچھ ایک ٹارگٹ ہے جو جمعے سے پہلے ختم کرنے، تو میں اس لیے معذرت کرتا ہوں ہر دوست جہاں پہ بھی اب جاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ بس خطاب کے وقت پہ بلا لیں، تاکہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت میری جو سلسلہ تعلیم ہے یہ فروری تک ایسے ہی ہے، پھر اس کے بعد جیسے اللہ کو منظور۔ تو اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں کبھی بھی ما فوق الفطرت واقعات کو فقیری نہیں کہتے، ہوا میں اڑنا فقیری نہیں ہوتا، بہت زیادہ تصوف پہ کچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ آئیں تو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ کچھ اہل علم ہی آ کے تصوف کی نفی کرتے ہیں، نہ جی اب باتیں نہیں کرنی جی میری طرف دیکھیں جی، ابا دیکھیں وہ آخری بندے بھی اگر ہلے نہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، بس اب قرآن سنیں، آپ سے زیادہ مجمع میرے سامنے ہوتا ہے، اور میں ہر بندے کو قرآن کی طرف مدعو کرتا ہوں اور باتیں نہیں کرنے دیتا۔ سٹ ڈاؤن بیٹا، بس بیٹھ جائیں، اب بی کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن، جسٹ لسن دا قرآن، اب صرف قرآن سنیں۔ لمبی تقریر نہیں میں کروں گا، 20 22 25 35 منٹ صرف چند آیتیں سنیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی دم چھو پروگرام فقیری نہیں کہلاتا، ہوا میں اڑنا فقیری نہیں کہلاتا، خلاف شرع معاملات فقیری نہیں کہلاتے۔ آپ کو کیا پتا ہو یہ فقیری بہت بڑا منصب ہے، چھوٹا منصب نہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کا فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شعبدہ بازیاں کر کے دکھائے، بلکہ اگر ایک جملے میں عرض کروں تو لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔
نہیں آپ کی جانے بلا میں کیا کہہ گیا، یہ جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے، مجھے پتا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ خوش رہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے تائید فرما گئے، میں سمجھ گیا کچھ دوستوں تک پیغام پہنچا ہے، لیکن سب تک پہنچانا بھی تو میری ذمہ داری ہے نا۔ چلو میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ اسے وصول کر پاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی ہوا میں اڑ اڑ کے دکھانا درویشی نہیں ہوتا، بلکہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو تعقل کے تابع کرنا اور تعقل کو شریعت کے تابع کرنا فقیری ہوتا ہے۔ نہیں مجھے پتا ہے میرے سادے بندوں کو ابھی بھی اس جملے کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا لو جی، میں اس سے بھی زیادہ آسان کرتا ہوں تاکہ آج فقیری سمجھ آ جائے۔ اللہ کا فقیر اسے کہتے ہیں، اوے فقیر او ہوندا ہے جڑا کدی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردا ہے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردا ہے۔ اس سے آسان تو اب جملہ نہیں نا میرے پاس، یہ نہایت آسان جملہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پیغام کی بسم اللہ خوش رہیں۔ دیکھیں میری زندگی بس اب ایسے ہی گزر رہی ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں میں ان سے بھی باتیں کرتا ہوں، جو قرآن کو نہیں مانتے میرے پاس کرسچن بھی آتے ہیں، ہندوازم کے لوگ بھی آتے ہیں، تو ہم پھر ان سے بھی باتیں تو کرتے ہیں نا جی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ آ کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بر صغیر میں پیری مریدی کہاں سے آ گئی، مکے میں کوئی پیر نہیں، مدینے میں کوئی پیری مریدی نہیں، یہ ساری پیری مریدی، یہ سارا تصوف ادھر بر صغیر میں ہی آ گیا ہے۔ تو غصہ نہ کریں ایسے بندے کا، اصل میں اس کا کتابوں سے تعلق نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بر صغیر میں ٹل کھڑکتے تھے، ہندوازم تھا یہاں پہ، رام رام ہوتی تھی۔ بر صغیر میں دو پیر مدینے سے آئے، ایک کا نام محی الدین ہے، ایک کا نام غوث اعظم ہے۔ یہاں پہ تو تھا ہی کچھ نہیں، یہاں پہ تو دو پیر مدینے سے آئے ہیں۔ اچھا یار یہ تاریخ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ایک اور مقدمہ میں یہاں پہ کریٹ کرتا ہوں، ایک اور مقدمہ سامنے آپ کے رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے نا، لو جی جلدی کر لیں، جس نے جانا ہے فوراً چلا جائے، تاکہ یہ آنے جانے والا، پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرے بچے وہ جو چلے گئے مجھے اچھا کیا مل کے چلے گئے، بعد میں نہیں پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بی کنسنٹریٹ پلیز، بس اب سنیں۔ انٹرنیٹ پہ آئیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی چائنا سے آئی ہے، چین کی شاعری، ایران کی شاعری، ہندوؤں کا مذہب، مہاتما بدھ، سدھارن، ہندوازم، بدھازم، پھر زرتشتیزم، پھر کنفیوشسزم، یہ جو جتنے ازم ہیں نا، ان سے پیری مریدی بر صغیر میں آئی ہے۔ بر صغیر میں اس سے پہلے پیری مریدی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، پیری مریدی کسی ازم سے نہیں آئی، بلکہ پیری مریدی محمد کی اداؤں سے آئی ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا نا، نہیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا چلو میں اگر یہ ستی سی باتیں کرتا جاؤں گا تو ٹائم گزر جانا ہے، میں نے آج جلدی نکلنے آپ سے اجازت لے کے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کھول کے ذرا دیکھوں یہ پیر کب سے ہیں، مرید کب سے ہیں۔ نہیں ایسے تو کبھی نہیں دیکھوں گا نہ، میری بات سنیں، آپ پچھلے سال سے میری طبیعت سے آشنا ہے، مخدوم ثانی کے سامنے بندے گج کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ مولا یہ پیر کب کے، آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی ایڈا آسان ٹاپک ہے جو میں نے کھولا ہے؟ یہ آج کی ضرورت ہے اور آج کے دن کی ضرورت ہے، اس پہ لوگ کیسے کیسے کچڑ اچھال رہے ہیں، آپ کی کیا، آپ کو کیا بتاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم تھوڑی سوتے ہیں، ہماری تو نیند ہی ختم ہوئی ہوئی ہے۔ میری زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر میں 3 سے 4 گھنٹے آرام کرتا ہوں بس۔ جس دن میں 6 گھنٹے سو جاؤں میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آج میں نے 6 گھنٹے آرام کیے۔ آپ جاگ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے جو آج میں نے آپ کے درمیان میں رکھا ہے۔ آپ یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے، آپ اجازت دو میں قرآن پڑھ کے بتاؤں پیر کب سے ہیں، مرید کب سے ہیں، یہ تصوف کب سے ہے، یہ پیری مریدی کب سے ہے، یہ درویش کب سے ہیں، یہ اہل اللہ کب سے ہیں، یہ ولی اللہ کب سے ہیں۔ بیٹا یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، 146 نمبر آیت ہے، 146 نمبر آیت ہے۔ This verse is related to historical background of tasawwuf.
This is history of tasawwuf. This verse is related to basic history of tasawwuf. یہ آیت بتائے گی پیری مریدی کب سے ہے, یہ آیت ابھی بتائے گی تصوف کب سے ہے. ایک دفعہ استقبال کرو تاکہ مجھے سمجھ آئے آپ جاگ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی تو جاگ رہے ہیں جی. یہ 146 نمبر آیت ہے, 146 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ, اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے. وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ, جیسے جیسے نبی آئے. مَعَهُ رِبِّيُّونَ, ان کے ساتھ ساتھ ولی آئے. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, رکو رکو میں سمجھاتا ہوں, میں آسان کرتا ہوں. اللہ فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اللہ فرمایا میں جویں جویں نبی کلے نے نا نال نال ولی کلے نے. نہیں یار ٹھنڈا بولتے ہو کیا, میں آسان نہیں کر گیا؟ نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے گج کے سبحان اللہ کہو. اللہ فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ, مَعَهُ نبیوں کے ساتھ ولی, نبیوں کے ساتھ ولی, نبیوں کے ساتھ ولی, نبیوں کے ساتھ ولی, نبیوں کے ساتھ ولی. مولا یہ ولی نبی کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اللہ فرمایا قاتل, ولی نبی کے ساتھ نبی کی عزت کے لیے جہاد کرتا تھا. یہ مطلب ہے ولی کہندے انہوں نے جیڑا نبی دی عزت نہیں لڑے. نہیں تو سر غور ہی نہیں کیتا میں کی کہہ گیا. یہ مطلب ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے, جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. اوے جیڑا نبی دی عزت واسطے باہر آ جائے انہوں ولی کہندے نے. ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ کا سبحان اللہ میرے معیار پہ نہیں آ رہا نا. جناب ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے, نبی کی عزت کے لیے لڑے. جی نبی کی عزت کے لیے لڑے. جی ادھر نبی کی ختم نبوت کا معاملہ آ جائے, جو باہر آ جائے وہ ولی ہے. ادھر خاکے چھپ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے وہ ولی ہے. یہ مطلب ہے قرآن نے بتا دیا ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. میں لاہور گیا, مجھے ایک دربار نظر آیا, میں نے بندوں سے پوچھا جی یہ کون ہے؟ مجھے جواب دیا بندوں نے کہ یہ داتا علی حجویر ہے اور یہ بہت بڑے ولی تھے. اور میں نے کہا یہ تو بہت بڑے مفسر قرآن تھے, یہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. ولی ہونے کے لیے کم از کم مفسر قرآن اور شیخ الحدیث ہونا پڑتا ہے. میں پاک پتن گیا, لوگوں نے کہا یہ بہت بڑے ولی ہے. اور میں نے کہا بابا فرید تو بہت بڑے مفسر قرآن تھے, بہت بڑے عالم تھے, شیخ الحدیث تھے. میں گولڑے گیا, بندوں نے بتایا مہر علی بہت بڑے ولی ہے. اور میں نے کہا یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. میں نے کہا یہ بہت بڑے عالم تھے اور یہ بہت بڑے مفسر تھے. میں ڈی جی خان توفیق شریف گیا اور مجھے بندوں نے کہا یہ خواجہ پاک بہت بڑے ولی ہے. میں نے کہا یہ جو خواجہ سلیمان ہے نا یہ مشارق الانوار پڑھا کرتے تھے, یہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. یہ مطلب ہے ولی بننے کے لیے عالم بننا پڑتا ہے. لیکن لاہور کی سرزمین پہ میں نے ایک قبر دیکھی, اس پہ بڑی چادریں چڑھ رہی تھی, اس پہ بڑے پھول ڈل رہے تھے, اس پہ ویسے ہی تجلیات نظر آئے جو داتا صاحب کی قبر پہ تھے, اس پہ ویسے ہی چادریں چڑھ رہی تھی جو داتا صاحب کی قبر پہ چڑھ رہی ہے. اور میں نے بندوں سے کہا یہ بھی بہت بڑا ولی ہے. بندوں نے کہا ہاں یہ بھی بہت بڑا ولی ہے. اور یہ کون ہے؟ مجھے بندوں نے کہا یہ غازی علم دین شہید ہے. اور میں نے کہا یہ کب ولی ہوا؟ یہ کس مدرسے سے پڑھا؟ یہ کس کتاب کا عالم ہے؟ مجھے بندوں نے جواب دیا ایک دن محمد کی عزت کے لیے لڑا تھا, اللہ نے ولی کر دیا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا. نہیں ایسے تھوڑی میں آگے پڑھوں گا, گاج کے کہو سبحان اللہ. آپ اجازت دو میں آگے پڑھنا چاہتا. خوش رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اجازت دو نا جی آگے پڑھیں. جی ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں, ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. اگر میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہو گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اندر حجرے میں نہ بیٹھا رہے, جہاں پہ نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے ولی کہتے ہیں.
میں کوئی اشارے کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی. اچھا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے نا یہاں پہ نا ایک ولی اور سامنے آیا. یہ سورہ نمل ہے. یہاں پہ نبی کی عزت کا معاملہ تھا. یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. آپ اجازت دو میں پڑھوں؟ نہیں میں نہیں پڑھ رہا. ولی ہوتا نہیں جی نہیں پڑھ رہے. ولی ہوتا نہیں ایسے تھوڑی چلنا ہے. نہیں میری بات سنو مل کے کہو سبحان اللہ. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. ولی اسے کہتے ہیں جو سنیے گا جی. یہ سورہ نمل ہے. یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. معاملہ تھا نبی کی عزت کا. یہاں پہ معاملہ تھا نبی کی عزت کا. ہوا پتا کیا؟ ملکہ بلقیس اپنے محل سے چڑھ پڑی تھی. ادھر سے ملکہ چل پڑی. نبی نے آواز دی. سلیمان نبی نے آواز دی. کوئی ہے ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے. کوئی ہے؟ میری عزت کا معاملہ ہے. کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے میرے دوستو. کیا نام ہے علاقے کا جی؟ قصبہ چک والو. ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا میں ہوں میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کب تک؟ اس نے کہا جی بس یہ محفل کے برخاست ہونے تک تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا تو محفل کا انتظار کر رہا ہے. میری عزت کا معاملہ ہے. مجھے پہلے چاہیے. نہیں آپ کیسے آگے چلوں گا جب تک آپ میرے ساتھ بولیں گے نہیں نا جی. یہ کوئی عزت کا معاملہ ہے. مجھے پہلے چاہیے. ملکہ گھر سے نکل آئی ہے. اب میری طرف تکنا اور میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا. اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا. اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا. اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سونا تیری عزت کا معاملہ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. محفل نہیں اڈیکنی. تسی اکھاں بند کر کے کھولو. اے تہاڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں. میں تخت پہلے لے آواں گا. اب مجھے جواب تو تخت آیا تھا. اجے بھی چپ پیچھے نہیں آیا. اپنے پسند مولوی کو پوچھ کے دسنا نہیں آیا. ابھی بھی خاموش ہے. نہیں آیا تھا بھائی. آیا تھا. کون لایا تھا؟ نبی نہیں. جن نہیں. کون؟ ولی. تو پھر مان جاؤ جہاں پہ جنوں کی طاقت ختم ہو جائے ولیوں کی شروع ہوتی ہے. اچھا یہ ولی لایا تھا. اب میری طرف دیکھنا. یہ کون ولی تھا؟ یہ سلیمان کا ولی تھا. یہ سلیمان کا ولی تھا. اوے قصبہ چک والو اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, سلیمان کا ولی اتنا اختیار رکھتا ہے, اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو خادم حسین رضوی تو محمد کا ولی ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا جی. لو جی اور نہ ذرا جواب دیا جی. ہوں تسی لائے جی نعرہ. تسی کی لان لگے ہو؟ تاجدار ختم نبوت. نہیں انج نہیں ہونا. کھڑا ہو ذرا. نعرہ لا. ادھر منہ کر کے نعرہ لا ذرا. تاجدار ختم نبوت. یار ابھی بھی ایسا بولتے ہو قصبہ چک والو. صحیح جواب تو اسے. اگر آپ اجازت دو تو ختم نبوت پہ 2 آیتیں پڑھوں. نہیں میں نہیں پڑھ رہا. واپس آگے. آپ اپنا موقع خود گوا دیتے ہیں. نہیں استقبال کرو. میں آیت پڑھتا ہوں جلدی سے. نہیں جس کے دل میں یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ محمد آخری نبی ہے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ. ختم نبوت پہ 2 آیتیں سنو. یہ سورہ بقرہ ہے. یہ 2 نمبر سورہ ہے اور یہ 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی سے پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. جی بندے نبی سے مانگنے گئے. جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. جی بندے نبی سے مانگنے گئے.
جی جی یہ قرآن ہے، یہ سامنے ہے میرے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جناب۔ 12 قبیلوں کے 12 سردار نبی سے مانگنے گئے، نبی سے مانگنے گئے۔ اب اپنے پسند کے مولوی کو بٹھا کے پوچھو کوئی آیت آئی ہو کہ اللہ نے منع کیا ہو ہون تو سی نبی کو نہیں منگن ڈر گئے ہو؟ نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا کل نضرب بعصاک الحجر، نبی یہ تیرے پاس پانی مانگنے آ گئے، اب اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر دیکھو قصبہ چک والو، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اے جناب نبی تک ڈنڈا وجن دی دیر ہے، پتھر وچوں 12 چشمے آئے نے۔ جی آئے ہیں، اجے بھی چوپ بیٹھے نہیں آئے، اجے بھی آواز نہیں آ رہی پچھوں نہیں آئے۔ اور میں نے نہیں یہ کہنا کہ اگلے میرا ساتھ دیو، اے پچھلے ساتھ دیں گے کہ آگے چلنا ہے، میں نہیں آئے، کہہ کے بولو نہیں آئے، آئے ہیں۔ یہ ڈنڈا مارا چشمے پتھر میں سے۔ اچھا ایک نبی وہ بھی تھے، انہوں نے ایڑی ماری تو پھر چشمہ نکلا، بھائی نکلا چشمہ ایڑی میں سے ایڑی، اچھا پتھر میں سے، شاباش، ایڑی نہیں پتھر میں سے۔ وہ نبی ڈنڈا مارے چشمہ پتھر میں سے، یہ نبی ایڑی مارے چشمہ پتھر میں سے۔ پتھر میں پانی ہوتا ہے، پتھر میں پانی ہوتا ہے، پتھر میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میرا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ میں پچھلے ہفتے مری گیا ہوں، نیو مری میں خطاب کیا، سادات تھے وہاں پہ، انہوں نے، میں نے پوچھا جی یہاں پہ پانی، انہوں نے کہا یہاں پہ پانی 22 فٹ پہ ہے۔ ہاں میں تو حیران ہو گیا۔ اچھا یہ پہاڑوں پہ 22-23 فٹ پہ پانی ہے، یہ مطلب ہے پتھروں میں پانی ہوتا ہے، پتھروں میں پانی ہوتا ہے۔ قصبہ چک والو کمال تو یہ ہے، مقام حدیبیہ پہ تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، اور فرمایا تو مشکیں کدھر ہے؟ حضور خشک ہو گئی ہیں اور دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، میلاد والے نبی نے ہاتھ دراز کیا، حضور کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا۔ قصبہ چک والو اب میرا جملہ سننا، جو ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایڑی مار کے پتھر میں سے پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، اور جس کی انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مجھے نعرہ سنائے ذرا ختم نبوت کا دوبارہ سے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، واہ 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 واہ، ٹھنڈے نعرے، ٹھنڈے نعرے۔ اس نعرے کے لیے تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ جی بیٹا شاباش شاباش شاباش، آپ اجازت دو میں ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسے پڑھوں گا آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، خوش رہے، تاجدار ختم نبوت، خوش رہے، آباد رہے۔ اجازت دو میں ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھوں۔ جناب ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ جی میں گزارش تو کر رہا ہوں، ولی ہوتا ہی وہ ہے، اور ولی کہتے ہی اسے ہے۔ ادھر نبی کی عزت کا معاملہ ہے، سینہ تان کے باہر نکل آئے، لوگ شیل بھی پھینکے پر وہ نہ بھاگے۔ اب بولا جسے سمجھ آ رہی ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ آپ اجازت تو میں قرآن کی ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہ چھیڑے اس کو، نہ چھیڑے اس کو، نہ چھیڑے اس کو، نہ چھیڑے۔ آپ اجازت تو میں جلدی سے قرآن کی ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے، وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے۔ مہربانی کرو، مکہ کو مکہ رہنے دو، مندر کو مندر رہنے دو، مندر کو مکے سے مت ملاؤ، حیا کرو حیا۔ بے شرمی ہو گئے ہیں اب آپ، حیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور یار اگر آپ کو دین کا نہیں پتا، آپ کسی عالم سے پوچھو کہاں پہ مکہ، کہاں پہ مندر، کہاں پہ کلیسا، کہاں مدینہ۔ مہربانی کرو، حیا کرو۔ وہاں پہ بت پوجے جاتے ہیں، وہاں پہ رب پوجا جاتا ہے۔ مہربانی کرو۔ اب آپ پوری طرح مطمئن بغیرت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہتے کیا ہے۔ اور کمال ہے آگے سننے والوں کی، اس کی زبان بند کرو، پیغام لے جا میرا جہاں تک لے جا سکتے ہو۔ مجھے مکے کی شان میں ایک آیت پڑھنی ہے۔ تم مکے کو مندر سے ملا رہا ہے، تعظیم کرنی ہے تو اکیلا کر، ہمیں نہ بتا۔
हमारे दिल में सिर्फ हरम की ताज़ीम है, हम सिर्फ हरम की ताज़ीम करने वाले लोग हैं। आप इजाजत दो, मैं हरम की शान में एक आयत पढ़ना चाहता हूं। कैसे पढ़ूंगा आपकी ठंडी आवाजों में? अभी भी आपकी आवाजें मखदूम शानी के मयार पे नहीं आ रही। लो सुनो, हरम की शान सुनो। ये सूरा अल हज है, 22 नंबर सूरा पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अज़िन फिन्नासी बिल हज्जी। इब्राहिम जी मौला, डोंट कम्युनिकेट बेटा, डोंट लाफिंग, जस्ट कंसंट्रेट। सुने मेरी तरफ देखे बस, मैं बता रहा हूं, आप में से किसी ने भी हरकत की तो मैं फौरन बुलाऊंगा। मेरी तरफ देखो, ये सूरा अल हज है, 22 नंबर सूरा है। ना बातें करें, मेरी तरफ देखो, ना बातें करो, बस मेरी तरफ देखो। ये 22 नंबर सूरा है। जो बातें करनी है बाहर चले जाओ, बातें करके फिर आ जाओ, कुरान सुनो बस। यहाँ पे 22 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अज़िन फिन्नासी बिल हज्जी। इब्राहिम जी मौला, इस्माइल जी मौला, मेरा घर बन गया, मौला बन गया, आवाज दे बंदों को हज के लिए। आए आए, आवाज दे बंदों को हज के लिए। अब मेरी तरफ देखना, हजरत इब्राहिम चेहरा उठा के अर्ज करते हैं, अल्लाह यहाँ पे मैं अकेला और साथ मेरा बेटा और जंगल उजाड़, मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह फरमाए तू आवाज दे, या तू का रिजालम व अला कुल्ली तामिरी याकीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। क़यामत तक औलाद आदम यहाँ पे आके कहेगी लब्बैक 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 लब्बैक। जी ना जी ना जी ना, मेरी आवाज के पीछे लब्बैक 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 लब्बैक। मौला जो लब्बैक कहे उसे मक्का भी दिखा, मदीना भी दिखा। लब्बैक 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 लब्बैक। कसम चक वालो, ये इब्राहिम की आवाज है जिसकी आवाज पे बंदों ने लब्बैक कहा। अगर आप कहो तो मैं मोहम्मद की आवाज पढ़ूं? कैसे पढ़ूंगा? आपकी ठंडी आवाजों में कैसे पढ़ूंगा? नहीं नहीं, सीने का लोहा लगा के सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। ये इब्राहिम की आवाज है जिस आवाज में बंदों ने लब्बैक कहा। ए मौला, मुस्तफा की आवाज का मयार क्या है? मोहम्मद की आवाज का स्टेटस क्या है? अल्लाह ने सूरह आराफ में बयान किया। ये 7 नंबर सूरा है। अल्लाह ने क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। इब्राहिम आवाज दे तो बंदे लब्बैक कहते हैं, लेकिन अगर मोहम्मद आवाज दे तो पत्थर भी भागे आते हैं, दरख्त भी भागे आते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहना। देखे वो एक आया ना बदवी रसूलुल्लाह की बारगाह में ना, आप जाग रहे हैं, हुजूर की बारगाह में वो आया ना, वो जैसे ही वो आया ना बदवी आया ना रसूल की बारगाह में, तो घर से निकला तो एक फाख्ता का बच्चा जमीन पे गिरा, इसकी नजर पड़ी, इसने उठाया, उठा के बगल में रखा, बगल में रख के तेरे नबी के पास आके कहता है, अगर बता दें इधर क्या है, हो सकता है मैं कलमा पढ़ लूं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਵਹਿਮੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं क्या कह रहा हूं। अगर बता दे यहाँ पे क्या है तो शायद मैं कलमा पढ़ ही लूं। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओए बदवी ये भी बताऊंगा यहाँ पे क्या है और वो भी बताऊंगा जिसका तुम्हें पता ही नहीं है। इसने कहा जी वो क्या बात है? ओए आप फरमाते बदविया अपने घर से निकला है, एक फाख्ता का बच्चा जमीन पे गिरा है, उसे अपनी बगल में छुपा के मेरे पास आ गया। ओए बदविया तू बाद में आया है, वो देख फाख्ता पहले आई खड़ी तेरी शिकायतें कर रही है। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह तो कह रहा है। ओए कोई मिसल ना जानी दी। नहीं आप थके हुए हैं, नहीं मैं आपका एहसास कर गया ना, आप थके हुए आ रहे हैं, आहिस्ता बोले। मेरे तो उठने का कोई मकसद है ना, वो मेरी अब चेस्ट में आवाज नहीं ना, पर बैठ बैठ के पढ़ पढ़ के वो कैफियत ऐसी हो जाती है। सुभान अल्लाह कहो। कोई मिसल न जानी दी ते कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेहरयाली इत्थे जा नहीं बोलन दी। ठंडा बोलते हो, अजय भी ठंडा बोलते हो। हथ गोरे गोरे ने, हथ गोरे गोरे ने, हाथ गाता सुरमोए माजाग दे डोरे ने। गल
موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانی سبحان اللہ آئیے میری طرف آئیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ولی اسے کہتے ہیں بسم اللہ خوش رہیں ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے اچھا جی ذرا آئیے ذرا ایک ہیرارکی پڑھتے ہیں ہیرارکی سمجھتے ہیں ڈایاگرام ہیرارکی اسے کہتے ہیں کوئی بات اوپر سے شروع ہو اور نیچے تک جائے سبحان اللہ اور اسی کو ڈایاگرام بھی کہتے ہیں جاگتے ہو پہ لو جی آؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یہ ابراہیم کون ہے شاباش نبی کون ہے خوش رہیں اب میری طرف دیکھیے گا وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یہ اسماعیل کون ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ تو جاگ رہے ہیں اچھا آپس میں کیا لگتے ہیں باپ بیٹا باپ بھی نبی شاباش بھائی ابا بھی نبی پتر بھی نبی اچھا ان رکیے جی فبشرنہ اسحاق یہ اسحاق کون ہے ابراہیم کے کیا لگے بیٹے شاباش بیٹا شاباش اس کا مطلب ہے باپ بھی نبی دونوں بیٹے نبی باپ بھی نبی بیٹے بھی اچھا رکنا سورہ نحل 27 نمبر سورہ 16 نمبر آیت رکیے گا اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داؤد یہ داؤد کون تھے بھائی سنے جی باتیں نہیں کرے جی داؤد کون تھے بیٹا سلیمان اچھا یہ بھی باپ بیٹا جی اچھا ٹھیک ہو گیا یعقوب بیٹا یوسف اچھا یہ بھی باپ بیٹا نبی اچھا رکنا سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت کہو پڑھوں اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا آپ دیکھتے ہیں مریم بیٹھی ہوئی ہے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں جب مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے کالا یا مریم ان لکی ازا آپ نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں قالت ہوا من عند اللہ مریم نے جواب دیا کوئی بندہ نہیں لایا نہ ہی باغ سے آئے ہیں یہ اللہ نے بھیجے ہیں کس نے بھیجے اچھا اگر مریم بیٹھی ہوں تو جنت میں سے پھل آ سکتے ہیں اگر مریم کے پاس آ سکتے ہیں جیسے اگلا جملہ دوں گا کمال کر دیو پہ جناب اگر مریم بیٹھی ہوئے تو جنت میں جو پھل آ سکتے نے تے جے محمد دی دھی بیٹھی ہوئے اوئے جس دل میں سجدہ کا حیا ہے سبحان اللہ کہو یارا اچھا اگر جے تسی تھکے نہیں بندہ تھکی رہندا نہیں شاید بیٹھے ہو نا بندہ تھک کی تے جاندا ہے نا جے تھکے نہیں تے میرے وانگو لمے لمے سفر نہیں کیتے تے مینوں مصطفیٰ دی دھی دے متعلق ایک حدیث بھی یاد ہوندی ہے میں پڑھ دیا ٹھیک ہو گیا ہون ٹھیک ہے ہون کچھ نیڑے ہون لگ دیو پہ لو پھر سننا امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ تو سیدہ فاطمہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے نہیں یارا قصبہ چک والو آپ نے حدیث سنی ہے آپ نے غور نہیں کیا آ کون رہا ہے کھڑا کون ہو رہا ہے نہیں میں سمجھاتا ہوں ایک منٹ رکو میں ابھی سمجھاتا ہوں یہ دیکھو یہ میں بیٹھا ہوں اچانک میرے مرشد آ جائیں تو میں بیٹھا رہوں گا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا اچھا میرے مرشد بیٹھے ہوں اور بابا فرید آ جائیں تو مرشد بیٹھے رہیں گے اور نہیں کھڑے ہو جائیں گے اگر بابا فرید بیٹھے ہوں مولا علی آ جائیں تو بابا فرید بیٹھے رہیں گے اور نہیں کھڑے ہو جائیں گے اچھا اگر مولا علی بیٹھے ہوں محمد آ جائیں تو مولا علی بیٹھے رہیں گے نہیں کھڑے ہو جائیں گے اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے وہ کائنات بھی اگر بیٹھی ہو محمد کے آنے پہ کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر مجھے کہنے دو نا جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ
حضرت دو میں آگے یہ سے نہیں گل دا مزہ آیا نعرہ دوبارہ سنو میں پتہ لگے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میری بلال النبی اطلس النساء ارے ہم ہیں گدا رسول کے ایس بابے دے نعرے دی وجہ تو میں نے شعر پڑھنا پہ آ جائے ہم ہیں گدا رسول کے اہل رسول کے نہیں جو تھکے ہوتے رہن دینے ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں ارے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شفیر کی نشست ہے کاندے رسول جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ میں گزارش تو یہ کر رہا تھا اچھا کی گل ہو رہی تھی میں پوچھنا پہ کی گل ہو رہی تھی ہاں شاباش باپ نبی بیٹا نبی ابراہیم تھک گئے تو نکل جانے نہیں بندہ تھک ہی جانا نا کی ہو گیا اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ شیڈیول چلانا ہے تو میں نکل جانا تجھے میرے کو آخری آئے سننی ہے تو سبحان اللہ کبھو گج کے اچھا جی باپ نبی بیٹا اسماعیل اچھا ادھر بیٹا اسحاق اچھا ہن میں تھوڑا ٹیسٹ لین لگا کہ اسماعیل دی ماں کون ہے ہاجرہ بیوی کی دی ہے پتر کون ہے اسماعیل نبی ہن ذرا ادھر آئے جی حضرت اسحاق دی ماں کون ہے سارا جیوندے رہو یہ سارا کی دی بیوی ہے اچھا یہ بھی انہوں دی بیوی ہے یہ دا مطلب ہے دو بیویاں دوواں دے پتر نبی بھائی دوواں دے پتر ہن دیکھیں جی ہن آگے چلنے ہیں تھوڑا آگے چلنے ہیں میں تم دسیاتی ہے نا ہم ایک چارٹ پڑھنے والے ہیں ایک ہیرارکی یہ ہیرارکی ذرا سنیں ختم نبوت سننی سنو 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 دیکھیں یہ تحقیق ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور یہ بڑی محنت کے بعد سامنے آتی ہے سنیے گا سنیے گا سنیے گا اسماعیل نبی اسحاق جی جی باپ لو جی اے بعد اس میں ہیں پہلے ادھر آئیے اسحاق تو تھلے چلنے ہیں ذرا اسحاق علیہ السلام تو تھلے چلیے تھلے بھی آیت میں جانا ہے سورہ انعام سورہ انعام 6 نمبر سورہ 83 84 اور 85 نمبر آیت لو ہم سنے آجے ایک جواب تمہیں دینا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق سے آگے چلنے لگے ہیں فرمایا وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یعقوب پھر چپ کر گئے کلن ہدینا ونوحن ہدینا نوح جی من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان ویوسف وموسیٰ وہارون وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا یار پھر پچھلے چپ کر گئے بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے نا دوبارہ سنو دوبارہ پڑھنا پہنے ان تواڈے وقت دوبارہ گل شروع کی ہے باپ نبی ابراہیم دو بیٹے اسماعیل نبی ایک بیٹا اسحاق نبی اب ادھر سے نیچے آنے لگے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
कुल्लन हदैना व नूहन हदैना नूह मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमान व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिनस सालिहीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਵੀ ਨਬੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਬੀ, ਬਾਪ ਨਬੀ, ਬੇਟਾ ਨਬੀ, ਬਾਪ ਨਬੀ, ਬੇਟਾ ਨਬੀ, ਬਾਪ ਨਬੀ, ਬੇਟਾ ਨਬੀ, ਅਸਲ ਨਬੀ, नस्ल नबी, असल नबी, नस्ल नबी, बाप नबी, बेटा नबी। इसहाक की लड़ी में बाप भी नबी, बेटे नबी, बाप नबी, बेटा नबी, बाप नबी, बेटा नबी, ज़िक्रिया नबी, याहिया नबी, याकूब नबी, यूसुफ नबी, दाऊद नबी, सुलेमान नबी। जागते हो पे आयत पढ़ ली, इसका मतलब इधर नबी 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 नबी, असल नसी नबी, असल नबी, नस्ल नबी, इधर नबी। लो जी हुणे इधर आओ। इस्माइल किदार ना 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 नबी नहीं थे। किदार नहीं, हमल नहीं, सलामा बोलो नहीं, जिते होन के मैं दसांगा। यसा नहीं, औदैन नहीं, अदनान नहीं, माआ नहीं, मगर नहीं, इलियास नहीं, मुदरका नहीं, कनाना नहीं, खुजैमा नहीं, हाशम नहीं, अब्दुल मुतलिब नहीं, अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद। नबियों के नबी, नबी नहीं, नबियों के नबी। अच्छा मोहम्मद के बेटे नहीं, ना नबी नहीं, मुस्तफा के बेटे नबी नहीं। हुन मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना मौला, इधर बाप नबी पुत्र नबी, बाप नबी पुत्र नबी, बाप नबी पुत्र नबी, असल नबी नस्ल नबी, ते इधर मुस्तफा दी ना असल च नबी, ना नस्ल च नबी, ना असल च नबी, ना नस्ल च नबी, ना असल च नबी, ना नस्ल च नबी। ए मौला समझाना की पिया है? ओए अल्लाह फरमाता तेनू सजरा पढ़ के भी समझ नहीं आई। मैं अल्लाह ना मुहम्मद दी असल च नबी बर्दाश्त करना, ना नस्ल च नबी बर्दाश्त करना। जेड़ा अल्लाह असल ते नस्ल च नबी बर्दाश्त नहीं करता, वो किसे काबिल की बर्दाश्त कर सकते हैं? खबरदार, खबरदार, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं। एड़े चुप बैठे ना, मैनू वहम लग जाता है। हुजूर के बाद कोई नबी अजे भी होली बोल दियो पे, हुजूर तो बाद कोई नबी। कदम बार हाथ, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। वली कहते ही उसे हैं जो नबी की इज्जत के लिए डट जाए। वो वली होता है जो नबी के लिए डट जाए, उसे वली कहते हैं। लो जी, मुझे मुस्तफा पे 4 आयतें याद आ रही हैं। और मैंने टाइम भी दस छड़िया जी। नहीं गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ नहीं मैं पूछता पे कितना पढ़ना है, ये नहीं मैं कभी भी पूछया। मैनू बंदे 2 घंटे कहन ना पढ़ना है, मैं फिर भी 40 मिनट ही पढ़ना होता है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ रुक गई ने, मेरिया नहीं रुकियां। आ मुड़ जागदे बैठे हो। कोई गाल समझ आउंदी है भाई? की समझ आई है? हुजूर तो बाद कोई नबी नहीं भाई, हुजूर तो बाद कोई नबी। अच्छा खलो जो जे, ऐ मैनू 4 को आयतां याद आईयां ने। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब जागदे है वो जी। लो अल्लाह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुतबे की एक आयत पढ़ी थी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। पढ़िए इस आयत नूं पढ़ के कुछ साडे दोस्त ने, वो भी तहकीक करते ने, दलाइल रखी बैठे ने। उन्होंने देखो जी, अल्लाह फरमा रहा हबीब तू कह मैं तुहाडे वांगू बशर। सुभान अल्लाह। अच्छा हम गल सुनो, मेरी अर्ज सुनो। ये बाकायदा खिताब है और नेट पे ये कलर कार की पहाड़ियों पे खिताब किया हुआ, ये कुछ 1.5 घंटे का खिताब वहां पे मौजूद है। सुभान अल्लाह। सारा तसल्ली से वहां से सुनिएगा। मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। कुल पे पूरा खिताब है, इन नमा पे खिताब है। कुल मेरा हबीब आप कहो, अल्लाह फरमाए हबीब आप कहो। नहीं तो गौर ही नहीं किया।
یہ جڑے بندے کہندے نے نا کہ وہ ساڈے ابو بشر نے، اے قرآن اللہ فرما رہا ہے، انہوں پوچھو کہ یہ جڑی بشر والی آیت ہے یہ شروع کل تو ہوندی ہے، کل دا کی معنی ہوندا ہے؟ وہ کہے گا کہہ دیجئے، تو انہوں کہے جی یہ کنے کیا ہے؟ وہ دسے گا اللہ نے کیا ہے، کنوں کیا ہے؟ حضور نو کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے انہوں کل تو ہی پھڑ لیا جے، انہوں کل تو بندے دا پتہ لگ جاندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل، بندے دا کلوں کو پتہ لگ جاندا ہے، جب دفنا کے تو گھر جائی نا بعد پتہ لگ جاندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل دی نا، نہیں میں چلو میں کیا کرنا، اے اللہ فرمائے کل میرا حبیب آپ کہو۔ ہن اس حضرت نو آرام نال کہنا ہے اے کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ، تے کنوں کہہ رہا ہے؟ رسول نو۔ تے پھر انہوں ہاتھ جوڑ کے پیراں تے ہاتھ رکھ کے پیار نہ لڑنا نہیں، لڑدا ہوئے جے کوئی گل نہ ہوئے، لڑنا نہیں، انہوں پیار نہ کہنا ہے اوے سونیا اے جد نال اللہ گلاں کرے، اے تینوں تیری گھر دی بلا کے راضی نہیں، وہ حبیب نو اللہ گلاں پہ کردا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا یہ جڑا لفظ اگے میں نا انما ہن میں اگر دسائیں کلمہ حسر ہے تے میں یہ انگریزی تفسیر کیتی ہے تے جے میں او کھولی تے پھر بندیاں میرا منہ ویکھنا ہونے اے کیویں سمجھ آئے گی؟ نہیں میں آسان کرنا، کھلو جو میں آسان کرنا، اے جتھے انما آ جائے نا، انما قرآن وچ جتھے بھی آ جائے نا، انما دا معنی ہوندا ہے آ جڑی ہن اگے گل ہون لگی ہے نا اے دے ورگا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کمال ٹھنڈا بول رہے ہو یار، حد ہو گئی ہے۔ یعنی میں لبے لباب تواڈے وچ رکھ چھڈیا، فٹافٹ گل مقام دی کیتی ہے، جتھے انما آ جائے نا او دے اگے جڑی گل ہے نا دے ورگا کوئی نہیں۔ نہیں میں سمجھانا، کھلو جو میں سمجھانا۔ اللہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اے انما پہ دستا ہے بھرا ہور بھی ہے نے پر مومنہ ورگا کوئی نہیں۔ اچھا کھلو جو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے انما پہ دستا ہے ولی ہور بھی ہے نے پر اللہ ورگا ولی کوئی نہیں، محمد ورگا ولی کوئی نہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے انما ہی پہ دستا ہے نمازی ہور بھی ہے نے پر علی ورگا کوئی نہیں۔ یہ مطلب جتھے انما آ جائے انما دستا ہے جڑی گل ہون لگی او دے ورگا کوئی نہیں۔ اچھا رکیا جی مینوں ایک اور آیت یاد آئی ہے، اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے جناب انما دستا ہے پیا اے ویڑے ہور بھی ہے نے پر فاطمہ دے ویڑے ورگا ویڑا کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے انما دستا ہے، انما دستا ہے۔ ہون آیت پڑھ، اللہ فرمایا قال انما انا بشر مثلکم، ایتھے تے انما ہی پہ دس دے بشر ہور بھی ہے نے پر محمد ورگا کوئی نہیں۔ اچھا میں 4 آیتاں پڑھنی چاہنا، اچھا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھ دے میرا دل سی میں بشر تے 4 آیتاں پڑھ چھڈا۔ لو سن لو جی، سن لیا جی، سنیا جی، یہ جڑے خیال کر دینے کہ لفظ بشر آ جائے تو بات ایک ہی ہے، اتحان کریا جی۔ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا، اللہ فرمایا بسم اللہ، سورہ صاد میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقکم بشرا من طین، ملائکہ اگر کہو تو مٹی سے بشر بناؤں۔ سبحان اللہ، کہا بشر، میں کدی بھی نہیں آگے چلاں گا، کہا بشر، سبحان اللہ، اس سویر تک جواب دیو گے تو انشاءاللہ آگے چل پائیں گے، کہا بشر، شاباش جی، کہا لو کم جلدی نیڑے آ گیا، کہا پھر بولے آجے اے بشر کہا ہے مٹی دا بشر، اور مٹی دا کون؟ آدم، جیوندے رہو، تواڈے کی لگے باپ، یہ مطلب ہے ساڈے ابا جی بشر مٹی دے، ہمارے بابا بشر مٹی کے، ہمارے بابا بشر مٹی کے۔ رکیے گا مولا، ہمارے بابا بشر مٹی کے تو ہم بشر کس چیز سے؟ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، اے وے پانی دا بشر، سبحان اللہ، ہے یہ بھی بشر ہے، وہ بھی بشر، وہ مٹی دا، یہ پانی دا، وہ ساڈا ابا بنیا مٹی دا، اسی او دی اولاد بنے پانی دے۔ یہ مطلب ہے یہ گل اتنے مک گئی، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں۔ نہیں میں کیویں اگلا جملہ دیاں گا، یہ تے گل اتنے مک گئی، 2 آیتاں دے اگے پئیاں نے، یہ تے گل اتنے مک گئی۔ یہ جناب جی تسی اپنے ورگے ابے ورگے نہیں، یہ جدوں اسی اپنے ابے ورگے نہیں اسی ظاہرہ دے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے؟ اچھا جی 2 بشر پڑھ لینے، ایک بشر مٹی دا، ایک بشر پانی دا، اگے پڑھا؟ سبحان اللہ، کمال ہو گئی ہے، ہن تسی ہولی ہولی چپ کر گئے ہو، اجازت دیو کہ پڑھا؟ لو سنیا جی، مولا یہ بشر مٹی کا، وہ بشر پانی کا۔ اللہ فرمائے لو جی یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے، یہ اس کی 17 نمبر آیت ہے، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، یہ مریم کے پاس جوان بشر بن کے آیا، ایک آدھا تھی
नूरी और जीते रहो शाबाश एक आधा सी ये जिबरील का बनया है नूर दा नूर है अच्छा ये भी वहम है जिबरील नूर जे ए जनाब जिबरील नूर जे जिबरील नहीं तो नहीं पता पहले ते फिर बोलो ना जिबरील मैं हमें खुश पे ना हो रे को नवी गल दा छड़ी मैं चुप चुप ना तुसी मेरा मुंह पे बंदे हो ते मैं तां खुश होया ये शायद उन्हें पहले नहीं पता जिबरील नूर है जिबरील किसी मौलवी ने मशवरा कर लिया जी नहीं लोड़ पता है सानू जिबरील नूर है सुभान अल्लाह जिबरील जिबरील फिर बोले जी जिबरील अच्छा ये नूर है ते अल्लाह पे फरमांदा फतमशला लहा बशरन सविया इनू असा जवान बशर बना के मरियम वल कलिया एदा मतलब है हुन तुसां दसिया जे कदी कदी नूर भी बशर बन के आ जावे ना हुंदा नूर ही है नहीं यारा कैसे अगला जुमला दूंगा एदा मतलब है ए बशर नूर दा ओ बशर पानी दा ओ बशर मिट्टी दा एक और पढ़ना कब पढ़ा एक बशर और पढ़ना है बस इजाजत दे दियो ये मौला ओ नूर दा ए मिट्टी दा ओ पानी दा हुन इस जिबरील आके मरियम नु आख्या मैं तेनु पुत्र देन लगा मरियम पूछा है किवें होएगा आ ए जिबरील जवाब दिता काला कज़ालिका काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिनुन वलिनजअलहु आयातन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया मिट्टी की जरूरत नहीं पानी की जरूरत नहीं ये अमर से होगा अमर से ਇਹਦਾ मतलब है ए बशर अमर दा लो जी गल खत्म हो गई चार बशर मैं तुम्हारे सामने रखे ने एक बशर मिट्टी दा है एक बशर इस्तकबाल करो भाई इस्तकबाल करो जल्दी कर लो जल्दी से नारे रिसालत हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुमताज मोहतरम नात गो शायर बरादर करीम अहमद अली हाकिम साहब स्टेज पर तशरीफ लाए मैं अपनी तरफ से और मदनी मिलाद कमेटी कस्बा की तमाम तर अराकीन की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ लो यारा चले मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया है तशरीफ रखें जी आस्ताना फकीर सजा हुआ है अच्छा चलो सुभान अल्लाह अच्छा जी चलो जी सुभान अल्लाह क्या जी मैं वैसे बड़ा खुश था कि चलो मेरा बेटा अहमद अली हकम आ गया तो मैं अब निकलूं फौरन लेकिन तुम्हें जान नहीं चढ़ ली अच्छा जी सुन ले जी बस आखिरी बातें सुन ले अच्छा जी वो पहला बशर जी अच्छा मट्टी का इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन मट्टी से बशर दूसरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स्ड स्पर्म ड्रॉप दो बशर हो गए तीसरा ये कौन था अच्छा इसने आके कहा था काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहब लकी गुलामन ज़किया मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ लेकिन अल्लाह ने फरमाया फतमस्सल लहा बशरन सविया हम तुम्हें भेज रहे हैं लेकिन बशर बना के भेज रहे हैं ये बशर किस चीज का नूर का बोलो ना इन्हें आके मरियम ने आखे सी कि मैं तुम्हें बेटा देने वाला हूँ अच्छा अगर कोई सुन्नी बैठा जरा सुभान अल्लाह क्या जे अच्छा माशाअल्लाह सुन्नी कसीर तदाद दे चाहे ने एदा मतलब है ए सुन्निया दे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमहुल्लाह आपके छोटे भाई हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक मुस्तफा के दर के नौकर को जिब्रील कहते हैं ए जिन्हां दे दर दे नौकर पुत्र दे जा रहे हैं नहीं यार आप सो गए हैं ना अब आपका कसूर नहीं आप थक भी गए आप सो भी गए हैं अच्छा वो बशर मट्टी का वो बशर पानी का वो बशर नूर का और चौथा बशर और शाबाश बेटा अमरम मकदिया इसने आके कहा ये अमर से होगा हुन मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ना ये जेड़ा मिट्टी का बशर है ये नूर वर्गा है बोलते नहीं भाई यार वो जेड़ा नूर वाला बशर सी वो मिट्टी वर्गा है बिस्मिल्लाह बोलते नहीं अच्छा चुप बैठे यार नहीं मेनू नतीजा तुसा देना है वो जेड़ा मिट्टी का बनया सी वो नूर वर्गा है जी नहीं ते वो जेड़ा नूर दा है
وہ پانی ورگا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ یہ ورگا ہے؟ نہیں. اچھا یہ جڑے تین ہی نے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ وہ مٹی ورگا ہے؟ اچھا مٹی والا نور ورگا ہے؟ نور والا مٹی ورگا ہے؟ اچھا امر والا نور ورگا ہے؟ یہ دا مطلب ہے مفتی تے تسی سارے بیٹھے ہو، فتویٰ تے تسی دے جا رہے ہو. نہیں 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 تسی دسی جا رہے ہو. ہن میں تہاڈے پیراں تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا یہ جدوں چارے ایک جیسے نہیں، یہ چارے ایک جیسے نہیں، یہ چارے ایک جیسے نہیں. میں کیویں جملہ دیا میں چپ بیٹھے ہو؟ یہ چارے ایک جیسے نہیں. اور ایک قصہ چکا لے ہو، قسمہ چکا لے ہو. یہ جدوں چارے ایک جیسے نہیں، سارے مل کے محمد جیسے کیویں ہو جاؤ گے؟ ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. بھائی بولو یار. ولی اسے کہتے ہیں جو محمد کی عزت کے لیے لڑے. جے تسی تھکے نہیں تے جے کالے نہیں پہندے پے نہیں جان دیو تو میں چھاڑ کے ٹور جاؤں. اصل میں منو نہیں وہ عادت ہے چمڑ جانا نہیں بھائی میں چھوڑ دیتا ہوتا ہوں جب وہ آج چھوڑ. جے تسی جاگ دیو پہ تے منو ایک ولی یاد پہ آؤں ہے ربیع ثانی شریف ہے نا. بس اے ولی سن لو اے دو چار لفظیں تے منو اجازت دے دیو. اب میرا تکیا جی آستانے فقیر سجیا سی میں بڑا مختصر کروں گا. شیخ بیٹھے نے، مرید تشریف فرما ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. جناب پیر ہوں دائیو بیٹا قرآن پڑھے. اچھا میں فوراں آگے چلتا ہوں، میں رک نہیں رہا ورنہ ایک جملے پہ رک کے آیتیں پڑھ سکتا ہوں لیکن رک نہیں رہا. قرآن پڑھا جا رہا ہے، آستانے میں مرید بیٹھے ہوئے ہیں. باہر کا بڑا گیٹ سامنا دربار دا بڑا گیٹ کھلے ہے. ایک منڈا انج کر کے لنگے ہے تے او دی نظر نہ بابے دے چہرے تے پہ گئی. دعا کریا کرو نظر پہ جائے. بس چلیے جی اگے چلیے. نظر گئی پہ تے او جڑے کم گیا سی نا کم گیا پل تے بابے دا چہرہ تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں. وہ جدو واہ ٹائم گزر گیا نا واہ بہت ٹائم جدو گزر گیا یہ دا باپ پیو لبدا 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 دربار دے بوئے گیا آیا تے ویکھیا منڈا دربار دے بوئے کے کھلوتا ہے. انہیں پیچھو جا ہاتھ پایا اوے مادو کیا بات ہے او مادو انہیں انج کر کے ویکھیا جی ابا جی او مادو تینوں کڑے کم کلے ہے تو اے دربار دے بوئے کے خیری یہ بڑے پیار نہ لاندا ہے. ابا ابا او جڑا اندر بابا بیٹھا ہے وہ بابا کون ہے؟ انہوں فوج گئے انہیں کہ لیوی منڈا گیا ہی انہیں کہ پتر گل سن بیٹا وہ جی میں ساڑھے گرو راجے مہاراجے بیٹا جی میں ساڑھے گرو نے نا میرا پتر ہی مسلمانہ دے گرو نے جدو کیا نا مسلمانہ دے گرو نے یہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے آمدہ ہے ابا ساڑھے بھی گرو ہے نے پر ایک ڈے سونے لو جی بس ہے تین کو جملے بس زیادہ نہیں بس صرف تین چار جملے نے جدو کیا نا یہ بڑے سونے نے تے ہن او نہ منڈا تکی جدو جا رہے ہیں نا دیوال ایک آیت یاد پہ ہوتی ہے. اچھا نہیں آ رہی چلو آگے نہیں مطلب منڈا جو بابا جی نو تکی جا رہے ہیں تے منو ایک آیت یاد آ گئی ہے. نہیں چلو رحم دیو نا جو اور یار جی میں نات خانہ نو ربائی یاد ہوندی ہے نا بیچ میں تے منو آیت یاد آ جاندی ہے جی تسی کہنے تے میں پڑھنی ہے نا نہیں یہ بھی کیویں پڑھ چھڑنی ہے کمال ہو گئی ہے. ادھر اللہ علاقہ پنڈی ٹورے ادھر ملتان ٹورے انج نہیں کرنا رل کے کہو سبحان اللہ. اے مولا اے بابیاں ول ویکھنے لو بیٹا یہ سورہ الکاف ہے 18 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 28 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ آیت پتہ کدوں آئی سی اللہ میرا دیکھیا جی او حضور جماعت کراندے سن جدوں مسجد نبی چ تے بندے نماز پڑھ کے کچھ تے گھر ٹر جاندے سن تے کچھ نہ مسجد نبی چ سائیڈ تے ایک پاسے بیٹھ کے اللہ 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 اللہ. اچھا زور دے ٹائم ہونا بندیاں ہونا انہاں بھی لگ جانا
हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के ना फिर बंदे वापस टुर जाना, ये ना फिर उत्थे जाके बह जाना अल्लाह 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 ए तुसी आए हुए हो अल्लाह 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 लो जी आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ ए ना इन्हां दे उत्थे अल्लाह अल्लाह अच्छा असर पढ़ के ना फिर बंदे टुर जाना इन्हां उत्थे बह जाना इन्हां जो 4 दिन डेरा लाया ना अल्लाह एक आयत खली का वो मैं पढ़ा इन्हां जो डेरा ही पक्का ला लिया ना अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वास्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलाशी अल्लाह फरमाया मेरा हबीब बंदे सारे नमाज पढ़ के टुर जांदे ने आओ जेड़े जिक्र पे करदे नहीं ना इन्हां दे नाल लग जा इन्हां दे नाल लग जा इन्हां दे नाल लग जा अल्लाह मुस्तफा नु क्या कहंदा है उन्हां दे नाल लग जा अल्लाह हबीब से फरमा रहा है उन्हां दे नाल लग जा ए मौला लग के करना की है अल्लाह फरमाया ला तादु ऐनकानहुम मेरा हबीब इन्हां नु अपनी नजरां विच रखी इन्हां नु अपनी नजरां विच रखी हुण मैं जुमला देण लगा अगर तुसी जागदे हो पे असां पहला जुमला पढ़िया सी वली ओनू कहंदे ने जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत वास्ते लड़े हुण कुरान पढ़ के समझ आ गई है वली कहंदे ही ओनू ने जेड़ा मुहम्मद दी नजर विच होवे और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से वली उसे कहते हैं जो मुस्तफा की नजर में हो इन्हें क्या गल सुने मातो घर चल इन्हें क्या अब्बा जी गल सुनो तुसी मेरे वालिद हो मैनू बाबे नू वेखण दिओ सुभान अल्लाह इसका मैं वड़ छड्डूंगा फड़ के सुभान अल्लाह इसका कोई गल नहीं वड़ छड्डू सुभान अल्लाह इन्हें रह के थप्पड़ मारिया सुभान अल्लाह जो थप्पड़ मारे ना मातो जमीन ते डिग पिया खड़ा एदी बाह फड़ के घर जाके लो जी इजाजत बिठा के आंदा गल सुन खबरदार उस दरबार नहीं जाना सुभान अल्लाह ये अपने बाप दे कदमां हथ ला के आंदे अब्बा मैनू एक गल दस भला वो बाबे दा नाम की आ सुभान अल्लाह इन्हें क्या फिर तौबा करेगा इन्हें क्या वो गल बात दी है मैनू नाम दस इन्हें क्या पुत्रे दा नाम ही लाल हुसैन सुभान अल्लाह लाल 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 वैसे पक्की गल है बदनसीब जुबान है जिस जुबान ते हुसैन नहीं पिया हुंदा लाल 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 अरे दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है एक बोलता कुरान हुसैन हुण तुसीं थक गए हो देखो मैं नाल नाल तुहाडा एहसास करना जे मुड़ थके नहीं बैठे तो सुभान अल्लाह कहंदे हो एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा पर कलमे की भी पहचान हुसैन वही जेड़ा समझ ले कि हुसैन कलमे की पहचान है सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने इसमें अर्थ कैसे आ गया है पहले तो ठीक चल रहा था अर्थ ना है इसमें सुभान अल्लाह कह लो माना के मुसलमान की पहचान है कलमा पर कलमे की भी पहचान हुसैन है बहुत नवासे और बहुत ही नाने पर नाना की भी तो जान हुसैन अच्छा इस शेर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है बहुत नवासे और बहुत ही नाने नाना की भी तो शान हुसैन अरे जिस जिसके वो मौला है उन सब का अली है कायनात का मौला तो हुसैन जितना मौला हुसैन एक बारी करेगा लाल हुसैन लाल लाल भी आवाज करते लाल लाल लाल
लाल हुसैन 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 लाल लाल लाल। ओए देखो यार मेरी तरफ, ओए कस्बा चक वालो, मिंबर पे रसूल बैठे हो, खुतबा जुमा हो रहा हो, अचानक हुजरा रिसालत का दरवाजा खुले, एक नन्हा सा शहजादा बाहर आए, मुस्तफा खुतबा छोड़े, जल्दी से जाके शहजादे को उठाएं, अपने सीने से लगा के वापस मिंबर पे आके कहें, या अय्युहन नासो, ऐ लोगों सुनो, हाजा हुसैनुन, इसे देखो ये हुसैन है, फारिफुहु, इसे पहचानो ये हुसैन है, वफदलुहु, इसकी फजीलत को जानो ये हुसैन है, अबूहु फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है, उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है, जद्दतुहु फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है। नहीं तो सब और ही नहीं कीता, मैं कह की गया वहां, अखूहु फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती है, उख्तहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती है, बल्कि मैं सुनो मेरे पास आने वालों, मुहिब्बुहु फिल जन्ना, मैं मोहम्मद सनद देता हूं, जिसके दिल में हुसैन है बस जन्नती है। हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल 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 लाल। नहीं मैं किवें छड़ने तो लाल, अब अभी अभी आपकी फिर आवाज कम हो गई है, लाल 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 भारत लाल। इसकी खबरदार वो आवाज ना तेरी आए, इसके अब्बा जी फिर भी आएगी, इसके खड़ा हो जाओ, खड़ा किया इन्हों माधो नूं अंदर कमरे च बंद करके बाहरों कुंडी ला के, इसके खर्चा बंद, खाना पीना बंद, रोटी कपड़ा बंद, आना जाना खत्म, तेरा बाहर। इन्हें के कोई गल नहीं बाबा जी, हर शय बंद करो, लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल। अंदरों आवाज आती है, लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल लाल। मौला जेड़ा हुजूर दे नवासे दा नाम लवे, ओनू बार बार मदीना विखाई, लाल 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 लाल। लो जी तकरीर खत्म हो गई जी। एक दिन आवाज आई लाल हुसैन, दूजे दिन आवाज आई लाल हुसैन, अच्छा तीजे दिन आवाज नहीं आई। जो तीजे दिन आवाज नहीं आई, माधो के बाप ने बूहा खोलिया, वेख्या माधो जमीन ते नबस से हथ लाया बंद, दिल से हथ लाया बंद, मर गया। सारी बरादरी इकट्ठी की थी, बस इजाजत दियो, सारे हिंदू से इकट्ठे हो गए। अच्छा सारी गल ही सुना छड़ी कि इंज करके ना लाल हुसैन, भाई सारी कहानी सुना छड़ी ना, ओ यार जिवें मरे सारी गल दस छड़ी। अच्छा जो सारी गल सुनाई ना, इन्हें सारे बैक जुबान हो गया, आखिया ठीक है चंगा होया है, ये बड़ी बिस्ती कराई सी साडे पिंड च, बिस्ती करा छड़नी सी, अच्छा है मर गया, चौके नूं साड़िए। अच्छा मेरे तक क्या जे ये जो साड़न वास्ते खड़न लगे ने ना, ते लंगर लगे लाल हुसैन दे दरबार दे सामने हो। अच्छा बाबा जी का ध्यान पै गया, बाबा जी का ध्यान पे है ना, आप एक मुरीद नूं फरमांदे ने, उरा आना जी हजूर, आओ क्यों साड़न लगे नहीं, हजूर मैं पूछा ना, आप फरमांदे जा तुर के हो। ये मुरीद भजा भजा जाके ना रोक के आंदा, ए खलोयो जे, ये कौन है, एदा प्यो अगे हो के आंदा पीछे हो जा, ओ ये जो कहना ओ ये, इन्हें भी अंदर जाके इंजी दा छड़िया, हुजूर ओ ये, आप चेहरा उठा के फरमांदे ने साडा माधो, हाय हाय जो फरमाया ना साडा माधो, ओए आप फरमांदे ने साडा होवे ते सड़ जाए किथे लिखे है। ओए आप फरमांदे ने उठो दो चार मुरीद, बस ये आखिरी जुमला है, दो चार मुरीद उठे ने बाहर जाके ना लाल हुसैन उन्हां दे अगे खलो के आंदे ने रुक जाओ, ये रुक गए, मर गया मर गया, ये तो बाप केड़ा है जी मैं मां। ओए आप फरमांदे ने मर गया जी मर गया, वाकई मर गया जी मर गया, कदों ऐ हुणे ही। आप फरमांदे ने यार एक गल करा जी, करो मर ते गया है, आओ दे छड्डो, मरिया ही दे छड्डो। ये अब्बे ने ना अपनी बरादरी वेखिया, गल ये मरिया वैसे ये इश्क च, जे तुहानू इतराज ना होवे, उन्हें कहा जी सानू की इतराज, जे तेनू इतराज कोई नहीं, शायद तेरी है, जे तेनू कोई इतराज नहीं सानू भी कोई इतराज नहीं। इन्हें कहा जी बाबा जी ले लो, आप फरमांदे ने थोड़ी लेना है, ले आओ फिर अंदर। इधर मेरा वेख्या जी, लाल हुसैन अपनी नशिस्त ते जाके बह गए ने, ते सामने लाश माधो दी पई है। हुण लाल हुसैन ना माधो वल तकी जा रहे ने, 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 वेखी जा रहे ने। एक मुरीद कदमां ते हथ ला के आंदा, हुजूर इहदे अल की वेंदे हो? ओए आप फरमांदे ने चलिया साडे अल बड़ा वेंदा सी। बगैर इश्के नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। नहीं चलो आगे चलिए, आप नहीं थक गए भाई,
احساس ویکھو پھر میں تہاڈا ہی کری جا رہا نہیں چلو پھر صحیح ہن اگے چل بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا کیا بات ہے مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا مقام سدرا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرا مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے بس یہ گفتگو تمام ہوئی آپ فرماتے ہیں چلے یار ساڈے ال بڑا ویندا سی اچھا چنگی طرح ویکھ کے نا ادھر میرے تکیا جی چنگی طرح مادو نو ویکھ کے نا لال حسین فرماندے نے کیڑا ہے دا پیو قریب آ کے کہندا جی میں ہاں آپ فرماندے نے گل سنو یہ میں رکھ لاں سبحان اللہ انہیں کہا جی ویکھو تم دے چھڈیا ہن بار بار کیوں پوچھدے ہو اے آپ فرماندے نے میں پوچھنا تینوں اے میں رکھ لاں سبحان اللہ انہیں کہا جی میں پھر بھی عرض کرنا تم دے چھڈیا رکھ لو اے آپ فرماندے نے گل سنو جے کسی نے مشورہ کرنا ہی تے جا کریا اے میں رکھ لاں اے قصبہ چکوا لو جدوں تیجی باری لال حسین پوچھیا نا میں رکھ لاں انہیں آکھیا جی رکھ لو لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اوے مادو جے لال حسین دا تے اٹھ پے ماں تو اٹھ کے لال حسین نے قدموں نو پھڑ کے اندر جدوں اللہ ملدا اینا فقیراں چو ملدا جدوں اللہ اوے رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھڑا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے اوے بلے شاہ رب نو مل سی جڑا پیر تو تن منوارے کیا بات ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے یہ جملہ یاد ہو گیا میں نے سنا دو ایک باری ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی کل بھی جو نبی کی عزت کے لیے لڑے تھے وہ کل ولی تھے ابھی یہ پچھلے دنوں ایک مجاہد نبی کی عزت کے لیے لڑتا چلا گیا وہ آج کا ولی تھا نمی جڑا نبی دی عزت واسطے لڑے جی بولو وہ مستقل ولی ہے اچھا مجھے معاف کیجئے گا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ جو آیت میں نے پڑھی اس پہ سارا خطاب رہ گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کی ڈیٹیل ساری رہ گئی میں کبھی آیا تو انشاءاللہ ان آیتوں پہ بات کروں گا اب آپ ناتخوانی سنیں محظوظ ہوں حضور کے توسل سے آپ سب کی عمر دراز ہو اچھا کیسی ہی پیاری بات ہے اگر میں آپ کو السلام علیکم کہہ کے اور آرام سے نکل جاؤں اور آپ بھی بیٹھے رہیں ویسے اعلیٰ بات ہے نا خوبصورت بات ہے نا اسے کہتے ہیں ایٹیکیٹس آداب اگر یہ آداب ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا سبحان اللہ میں سب کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں اب مجھے آپ نے سلام اٹھ کے نہیں کرنی اب آپ نے بیٹھے رہنا ہے تاکہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے خوش رہے وما علیہ الا البلاغ حضرین گرامی آپ نے